یہاں تک حد حرم ہے، مثلا عرفات کے قریب، ادھر تنعیم ہے، ادھر جیرانہ کے قریب ہے، یہ سارا حرم ہے، اور اس سب کو اللہ نے مسجد الحرام کہا، تو اس لیے کوئی جہاں بھی نماز پڑھتا ہے ایک کا لاکھ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنے فرعون تھے اللہ عالم، میری ایک رشتہ داری تھی ان سے کہ میں گن کے رکھتا تمہاری معلومات کے لیے، وہاں تو فرائض تھے، یعنی سینکڑوں فرعون تھے۔ آج بھی آرام ہے، مصر میں جا کے دیکھو کتنی ممیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ معاملات جو ہے نا تفسیر یا سوال، یہ تعلق رکھتے ہیں تاریخ سے۔ تم تاریخ مصر اٹھا کے پڑھو، معلوم ہو جائے گا تمہیں، اگر ان کے تعداد سے کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے جس نے پرورش کی تھی وہی غرق ہوا، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ الحمد ربک فینا ولیدا، موسیٰ علیہ السلام آج تم مجھے ڈرانے آئے ہو، میرے گھر میں تم بچوں کی طرح پلے ہو، آپ مجھے ڈراتے ہو۔ یہی صلہ ہے کہ میں نے تمہیں پلایا، جوان کیا، تم میرے بندے کو قتل کر کے بھاگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بڑا احسان کر رہے ہو، ایک بچے کو کھانا کھلاتے رہے تو میرا تو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں بنو اسرائیل سے تم غلامی لیتے رہے، تو وہ تمہیں بھول گئی۔ اب بدتا بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا ڈالا، اور احسان ہے کہ میں نے ایک آدمی کو کھانا کھلایا۔ یہ وہی فرعون تھا۔ کہتے جی محبت اور نفرت کیسے ہوتی ہے، یہ تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جیسے تمہیں بیوی سے محبت ہو، اس کو تم سے نفرت ہو، تو اندازہ ہو جائے گا تمہیں۔ عجیب سوال ہے، پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کا رشتہ کرا دے تو اس کو اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ نیک کام کرو گے تو اجر ملے گا۔ بینک میں ملازم ہوں، تنخواہ تمہاری حلال ہے، اس سے جائیداد بھی بنا سکتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ بینک کی نوکری چھوڑ کے کوئی اور جگہ ڈھونڈو، اور جب تک نہ ملے نوکری کرتے رہو۔ غیبت کا گناہ یہ ہے، جس کی غیبت کی ہے اس کو اگر پتہ چل گیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ اگر اس کو پتہ نہیں چلا ہے تو اللہ کے آگے توبہ کرو، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگو۔ ہم اللہ پہ کیسے توکل کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے، اگر مرنے والے کی اولاد میں یا رشتہ داروں میں کوئی عالم ہے پڑھا لکھا، وہ زیادہ حقدار ہے، مولوی حقدار نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھے ہوئے تو مولوی کو اجازت دے پھر وہ جنازہ پڑھائے۔ ہم لوگوں کو ان کی ہوئی غلطی کا کیسے احساس؟ تم اپنی غلطی کا احساس کرو، لوگوں کو خود بخود ہو جائے گا۔ وضو پیشاب آتا ہے، گٹی پہ پہنچ کے پھر پیشاب آتا ہے، کبھی کبھی وضو کرو۔ بہرحال اگر پیشاب کے قطرات آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نہیں وضو کرو۔ اگر نماز میں پیٹ میں ریا ہے تو روک کے نماز نہ پڑھو، چلے جاؤ، دوبارہ جا کے وضو کر کے سکون سے نماز پڑھو۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں کھڑے اور فکر تمہارا پیٹ اور گندگی کی طرف ہے۔ اگر امام رکوع میں ہے، بندہ آ جائے تو بالکل پہلے کھڑا ہو، اللہ اکبر صدا پڑھنے کو بس، یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کی دیر کھڑا ہو کے رکوع میں چلا جائے، اس کی وہ رکعت شمار ہوگی۔ اگر 4 رکعت کی نماز میں 1 رکعت چھوٹ جائے، دوسری رکعت بھی امام کے ساتھ ملے تو دوسری رکعت کے اتحیات پڑھے گا؟ ہاں بالکل پڑھے گا۔
کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں گڑکے کا پتہ نہیں کیا کاروبار، مجھے نہیں پتا. سفر میں تھا، عصر کے 4 فرض پورے پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 پڑھو، چونکہ اللہ نے رخصت دی ہے، اس کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ. اگر آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے بیٹیاں ہیں، دوسری شادی کے بعد دوسری بیوی سے بیٹے ہیں، آپس میں شرعی پردہ ہے اور کیا دونوں نکاح نہیں کر سکتے؟ اولاد تو تیری ہے نا، دونوں اولاد تو اللہ کے بندے تیری ہیں، ماؤں کا فرق ہے، باپ تو ایک ہے نا. ایک حدیث مبارک ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور اسی طرح کنز العمال میں بھی ہے کہ جس آدمی نے 40 نمازیں پڑھی مسجد نبوی میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت بھی نہ چھوٹے، بلکہ تکبیرۃ الاولیٰ کے اندر وہ شریک ہو، کتب لہ براءۃ من النفاق والنار، اللہ اس کو نفاق اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے. اور اس میں حکمت بھی ہے کہ جب 40 نمازیں بالکل امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پابندی سے پڑھے گا، اللہ نمازی بھی بنا دے گا. اس 40 کے عدد میں حکمت ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ 40 راتوں کا چیلا لگوایا، وَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 رات. اسی سے یہ تبلیغی جماعت والے چیلا نکالتے ہیں. کہتے جی کہ دیوبند کے علماء جو ہیں عیدین کی نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ثبوت نماز جنازے کے بعد نہیں. تو ان سے پوچھو، مجھے کیا پتا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ دعا مانگتے یا نہیں مانگتے. دیوبند بھی الحمدللہ موجود ہے، مدرسہ بھی موجود ہے، مفتی بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہیں. فتویٰ لے کے بھیج دو، مجھے کیا پتا ہے. کبوتر چوک سے عورتیں جو چمتی ہیں، بےہودگی ہے، بس ان کے اپنے دماغ میں ہے. خامن سے بیٹا نہیں ہوا ہے، کبوتر سے ہو جائے گا. کہتے ہیں ہم احرام میں آتے ہیں، ہمارے گلے میں تصویریں ہوتی ہیں، وہ جو دیتے ہیں معلمین وغیرہ، تو ان کو الٹا کر دو تاکہ سامنے نہ ہو، یا جیب میں ڈال لو. ضروری تو نہیں نا کہ احرام میں بھی وہ گلے میں رہے. حضرت امام حسین کے قاتل کون ہیں اللہ عالم. ویسے بھی تاریخوں میں تو یہی ہے کہ وہ شمر دل جوشن تھا اور ابن زیاد تھا. باقی کفر کا فتویٰ ہم کسی کو نہیں دے سکتے. میرے بھائی کی امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے. وسیلہ زندہ سے تو جائز ہے، فوت ہونے کے بعد نہیں. ترمذی شریف میں ترک رفع یدین کی حدیث بالکل ہے. بھائی باپ باندھا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. عمرے والے زائرین جو ہیں بالکل مسافر نماز قصر پڑھیں گے. حجر اسود کو اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ لگ جائے تو چوم لے، ورنہ چومنے کی ضرورت نہیں ہے. عمرہ کرتے ہوئے کندھا جو ہے طواف کے 7 چکروں میں آپ ننگا رکھیں. پتہ نہیں مجھے امی نے قسم دلائی تھی تمباکو نہیں، بعد میں نے شروع کر دیا. توبہ کرو. مجھے 4-5 سال سیدھی دماغ کی بیماری ہے، کوئی حل بتائیں. زمزم پیو.
ہمارے بعض پاکستانی حضرات مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے، بالکل صحیح ہے، قولی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، ابھی بال نہیں کٹائے تھے، کسی نے خوشبو لگا دی تو فوراً دھو ڈالے، پھر کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اس نے خود تو نہیں لگائی نا. مدینہ کی حد جو ہے ما بین الجبلین ما بین لابتیہا، دو پہاڑوں کے درمیان، ابھی میں پیشاب کرتا ہوں تو کپڑوں کو لگ جاتا ہے. احتیاط رکھے میرا بھائی، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، انڈر ویئر رکھیں تاکہ سارے کپڑے تو خراب نہ ہوں. اس کو دھو لیا. عورت چہرہ ننگا رکھے احرام میں، لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے. طواف کرتے ہوئے نماز کھڑی ہو گئی، بالکل پہلے نماز پڑھو، پھر جہاں روکا ہے وہیں سے شروع کرو. غلاف کعبہ کے دھاگے کاٹ رہے تھے، میں نے اٹھا لی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے. اصل میں مسلمانوں کو ضعیف الاعتقاد اتنے ہیں، اپنے ملک میں بھی یہ دھاگے پڑواتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، یہاں اس کو کعبے کے دھاگے مل گئے، یہ چھوڑیں گے؟ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے ہمارے بڑے مہربان سے، بہت بڑا عالم بھی تھا، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. تو وہ ہمیں کہتے تھے مکی صاحب، اگر آپ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کے لوگوں کو موقع مل جائے تو یہ کعبہ شریف اکھاڑ کے لے جائیں. اس کو تو خیر میں نے منہ بند کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا یار جب حجر اسود چوری ہو گیا تو مکے والے کہاں سے لے آئے؟ یہ ہمارے پٹھان ہی لے کے آئے تھے نا یمن سے. تو افغانستان سے پٹھان چلے اور یمن میں جا کے مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر دیا اور حجر اسود ڈھونڈ کے لے آئے. پھر ہم نے ڈھونڈ کے دیا تھا تو انہوں نے نہیں ڈھونڈا. پھر بیچارہ چپ ہو گیا. قرآن مجید میں آتا ہے استخارے کی، بھائی کتاب لے لو، بھائی کیسی لمبی دعا ہے، اللہ من یستخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وارسلک بفضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام. کہاں یاد کرو؟ چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، اس میں استخارہ لکھا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں نمرود کے کتنے بچے قتل کیے، میں وہیں رہتا تھا. نمرود نے تو قتل ہی نہیں کیے، تم کیوں خواہ پریشان ہو؟ تو فرعون نے قتل کیے تھے. بس بیٹھے رہتے ہیں، ابھی کوئی سوال لکھو، مکی صاحب کو پریشان کرنا ہے بس. ان کا مقصد کوئی دین سیکھنا نہیں ہے، ورنہ ہم نمرود کے بچوں کے بارے میں پوچھ کے کون سا دین آ جائے گا. میری رہائش مکے میں ہے، کام کے سلسلے میں مکے کی حدود سے باہر جانا ہو، کام کے لیے جاؤ تو پھر آپ کو عمرہ ضروری نہیں ہے. ایک آدمی نے میسج پر اپنی بیوی کو طلاق کر دی ہے، گواہ کوئی نہیں نہ ہو، لیکن دینے والے کو تو پتا ہے نا کہ میں نے دی ہے، بیوی کو تو پتا ہے نا جن میسج ریسیو کیا ہے. طلاق ہو گئی، اب بہانے بنا پہلے طلاق دے دیتے، اب وہ جی گواہ کوئی نہیں، تم خود جو ہو طلاق دینے والے. اور یاد رکھو نکاح کے لیے گواہ ضروری ہوتے ہیں، طلاق کے لیے کوئی ضروری نہیں. طلاق ایک ایسی بلا ہے، ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق. مذاق میں بھی کہہ دو بیوی تو طلاق ہو جاتی ہے. خیال کیا کرو. قاصر نام ٹھیک ہے جی، قاصر، یاسر، ناصر سب ٹھیک ہے. اپنا یا دوسرے کا عمرہ کریں
تو خود سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، آپ پھیر سکتے ہیں۔ عمرے کے بعد میں نے بال تو کٹوائے، غسل نہیں کیا، بعد میں غسل کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے غسل سنت ہے۔ جس کی داڑھی نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، چونکہ داڑھی بار بار منڈانے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ امام کے لیے چاہیے کہ ایسا امام ہو جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملے۔ میرے بھائی کی طواف کرتے ہوئے چادر گر گئی، 3 گھنٹے بعد مل گئی، کیا کوئی حال نہیں، گر گئی تو گر گئی، کیا عمرہ اسی میں بندھا ہوا تھا وہ بھی گر گیا؟ عمرہ تم کر رہے تھے، چادر تو نہیں کر رہی تھی۔ حج عمرے کے سفر میں ہوائی جہاز میں سیٹوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کھڑا ہو سکتا ہو آدمی تو پھر بیٹھ کے جائز نہیں ہے، اگر کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو پھر پہلے کھڑا ہو جائے پھر بیٹھ جائے۔ ویسے بھی جہاز میں جگہ ہوتی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، ایمرجنسی گیٹ کے پاس بھی اور ان کا جہاں کچن ہے وہاں بھی، ان کو کہہ دو وہ جگہ دے دیتے ہیں، کافر بھی دے دیتے ہیں، مسلمان تو مسلمان۔ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، کتاب ہے، یعنی اللہ کے حکم سے لکھی گئی، لیکن خود اللہ نے نہیں پڑھی۔ قرآن اس لیے کلام اللہ ہے کہ اللہ نے پڑھا جبریل پہ اور جبریل نے پڑھا حضور محمد مصطفیٰ پہ۔ آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں جناب۔ ایک شخص ہم سے وہ کالے جادو ٹونا چھیڑا کرتا ہے، بس سورت بقرہ پڑھو اور دم کرو، اپنے اوپر بھی گھر والوں پر بھی اور ایسے ظالم پر بھی آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر کوئی جادو نہیں چلے گا۔ سفر میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اوقات معین ہیں، جمع ایسے کریں کہ مغرب دیر کر کے پڑھیں اور عشاء جلدی پڑھ لیں، تاکہ اپنے اپنے وقت میں نمازیں ہوں اور جمع بھی ہو۔ وہ اس کو جمع سوری کہتے ہیں، ان کے نزدیک جمع حقیقی جو ہے صرف مزدلفہ میں ہے۔ بوڑھی عورت حضور پہ کچرا پھینکتی تھی، ہاں بالکل پھینکتی تھی۔ نماز میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ میری دادی عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلی گئی، واپسی پہ نہ عمرہ کیا نہ نیت کی۔ اگر بوڑھی ہے معذور ہے تو کوئی حرج نہیں، جوان ہے تو بس دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے۔ جبل عمر پر ہمارا ہوٹل ہے، حرم اور ہوٹل کے درمیان میں روڈ ہے، ڈپٹی کے دوران ہوٹل میں سٹاف کا عملہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے کہ نیچے اتر کے صفوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو۔ ہوٹلوں میں نماز پڑھنے آئے ہو، ناخن کترنا کیسے ہے سنت ہے، لیکن منہ سے خود نہ کترا کرو۔ دوران وضو پانی ختم ہو گیا، ایک پاؤں دھونا باقی ہے، کیا کہیں؟ بس اسی پہ مسح کر دو دو ہاتھ سے، پانی نہیں تو کیا کرو گے؟ ایک تو ہاتھ بھیگا ہوا ہے نا، وہی اس پر مسح کر دیں۔ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر بنا کر 3 طلاق دیا، حلالہ کرنا بالکل حلالے کا حکم ہے، جائز کیا مانا؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اب جب تک وہ کسی اور آدمی سے شادی کرے اور وہ اس کے ساتھ باقاعدہ جماع بھی کرے، صرف یہ نہیں کہ کاغذی نکاح ہو جیسے یورپ میں ہوتا ہے جی پیپر میرج، پیپر میرج نہیں ہوگا، حقیقی میرج،
اور پھر طلاق بھی اپنی مرضی سے دے، یہ نہیں کہ ایک رات کے لیے وہ نکاح کرے، وہ تو لعنت ہے اس پر۔ میری دادی میرے ساتھ مدینے سے آئی، عمرے کی نیت نہیں کہ چلو بوڑھی عورت اللہ معاف کرے۔ نماز اشراق کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، کوئی دنیاوی بات نہ کریں اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں تو ایک کامل اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دم مکے کی حدود سے باہر نہیں دے سکتے۔ دم کی رقم کتنی ہے منڈی میں جا کے پوچھے، میں کوئی بکریاں بیچتا ہوں۔ عمرے کے بعد صابن سے نہایا، کپڑے پہنے، سر نہیں مڈایا، دم پڑ گئی۔ سر بھی مڈاؤ، جب تک نہیں مڈاؤ گے تم احرام میں ہو۔ حنفی مسلک والے اگر ظہر کی نماز ہو یا عصر کی، ان کو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، امام کا پڑھنا ان کا پڑھنا ہے۔ دم یا ہدیہ تو دوستوں کو کھلاؤ، دم نہیں کھلا سکتے، وہ غریبوں کا حق ہے، خود بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک آدمی مکے سے طائف مہینے میں 3-4 دفعہ اگر کام کے لیے جاتا ہے پھر عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے، طواف کے 5ویں چکر میں حتیم میں چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے طواف، پھر طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو، جب تک طواف ختم نہ کرو حتیم میں نہیں جا سکتے۔ جوتے پہن رکھنے میں طواف اور صفا مروہ کیا بالکل کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جوتے پاک ہوں۔ مجھے پیٹ سے اور پیٹھ سے آوازیں آتی ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آوازیں آتی ہیں، بدبو ہے کیا، ریح خارج ہوتی ہے۔ وضو کی جگہ حرم سے باہر ہے، وضو ٹوٹ جائے اور یہ اندیشہ ہو کہ نماز نکل جائے گی، تیمم نہیں کر سکتے جب پانی موجود ہے۔ اللہ کے بندے، فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے۔ ہوٹلوں میں جو مرغی بکتی ہے اللہ جانے، بہتر ہے کہ نہ کھائیں، نمازی کے آگے نہ گزرا کریں۔ اگر خوشبودار مسواک احرام کی حالت میں استعمال کر لیا، ایک تو مسواک کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، کوئی حاضر نہیں، اگر تم نے اس کو خوشبو لگا کے استعمال کیا پھر دم ہے۔ نابالغ کے لیے کوئی احرامی ویسے باندھو نہیں تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس پر۔ طواف صفا کے بعد بال نہیں کٹوائے، احرام اتار دیا، پہلے بال کٹوائے، پھر جب اللہ پیسے دے دم کرے۔ اب عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب طواف افضل ہے یا عمرہ طواف افضل ہے؟ ہم نے 1999 میں پاکستان سے آ کر جدے سے باندھ کے عمرہ کیا، 3 بار عمرہ کیا، 1 بار حج، لیکن وہ اپنے ملک سے تم نے احرام نہیں باندھا تھا، دم پڑ گئی، وہ تو نہ کرو۔ بالکل عمرہ تم نے کر لیا جدے سے، لیکن دم دینی پڑے گی کہ میقات چھوڑ دیا۔ عمرہ تو تم نے کر لیا جدے سے احرام باندھ کے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جائز ہے، لیکن ضد نہ کریں۔ کسی مسجد میں 3 دفعہ مانگی جاتی ہے، کسی میں 1 دفعہ بھی ہاتھ نہیں اٹھا، کبھی ہاتھ اٹھا دیے کبھی نہ اٹھائے۔ سجدے میں دعا نفل ہو تو کر سکتے ہیں، وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ
بیت اللہ کی تعمیر تقریباً 11 دفعہ ہوئی ہے. یہ فرضی احرام باندھ کے صرف طواف کے لیے دھوکہ دیں، یہ جائز نہیں ہے. اگر نماز امامت شروع ہوگی دوسری نماز کھڑی نہ کرو. نفلی عمرہ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. عورتوں کا مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے، افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں. قباء بھی جائیں، جائز ہے. ہمارے جنگلات جو ہیں مشترکہ ہیں، بعض لوگ اس کو بیچ کر، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دینی ادارے ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ